اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں شناخت و معرفت امام عصر کی اہمیت کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ جو ہماری اس سے پہلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوئی تھی وہ میں نے فضیل بن یسار کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں انہوں نے پوچھا تھا امام علیہ السلام سے معرفت کے حوالے سے تھوڑی سی کہ وہ دن جب سارے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کی وضاحت طلب کی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی تھی اور اس کا فائدہ بتایا تھا، اور امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے کہ جو انسان معرفت کے ساتھ زندگی گزارے اور امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے جائے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اس کا مقام امام نے فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا جیسے حضرت کے پرچم کے زیر سایہ ہوگا، یعنی بالکل نزدیک ہوگا حضرت کے۔ بس عزیزان محترم، محمد بن یعقوب کلینی فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب نے اس حصے کو اس طرح سے روایت کی، یعنی دوسری طریقے سے، کہ اس شخص کی مانند ہے جو پیغمبر اکرم کے ہمراہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ اس بنا پر معرفت امام ایک ضروری اور واجب امر ہے، اور جب ہم امام کو پہچان لیں، ان کی حکومت حقہ کے ظہور میں جلدی یا دیری ہماری محبت و ولایت اور ہدایت کے راستے میں ضرر یا رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے، اس وقت پاسبل ہوگا جب معرفت ہوگی، جب ہم امام کو پہچان لیں گے، پھر کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کہ صاحب امام کا ظہور ہو گیا ہے اور ابھی ہم فلاں کام کر لیں، وہ چیز مانے ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہوگی۔ آپ امام کی آواز پہ فوراً لبیک کہیں گے، لبیک یا امام، آپ ضرور بولیں گے، اور حکومت حقہ جب اس کا قیام ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ضرر و نقصان تو اس کے لیے ہے جو اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو، یعنی خود یہ نقصان دہ کس کے لیے ہے؟ جو امام کو نہیں پہچانتا ہے، جو امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ ایک روز ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، فرج ظہور کب ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، اے ابو بصیر، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دنیا چاہتے ہیں؟ ان میں سے ہو جو اس امر ولایت کو پہچانتا ہے، اس کو اس کے انتظار کے ذریعے فرج و کشادگی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن ابو بصیر نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں حضرت قائم علیہ السلام کا زمانہ پاؤں گا؟ کیا میں آپ کے آخری بیٹے کا زمانہ پاؤں گا؟ آپ کو معلوم ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے امام کو پہچانتے ہو؟ حضرت نے سوال کیا، امام نے، کیا تم اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہو؟ ابو بصیر نے کہا، ہاں خدا کی قسم آپ میرے امام ہیں، میں پہچانتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں ابو بصیر، اور پھر حضرت فرماتے ہیں، اے ابو بصیر، خدا کی قسم اس بات سے تم خوف نہ کھاؤ کہ حضرت قائم علیہ السلام کے خیمے میں اپنی تلوار سے تکیہ نہ لگائے ہو، کیونکہ تمہیں ثواب ایسے ہی شخص جیسا ملنے والا ہے، یعنی جو حضرت کے ساتھ تلوار لے کر کے چل رہا ہوگا، جو حضرت کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت قائم کی عظمت و منزلت کیا ہے، اور ویسے بھی انتظار فرج ایک بہت اہم ثواب رکھتا ہے۔ خود ائمہ نے، شرع امام نے فرمایا، کاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوتے،
چونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اہمیت بہت زیادہ ہے. آج کے دور میں جتنے بھی منتظرین ہیں ان کی اہمیت ہے بارگاہ خداوندی میں. اس بنا پر ہر زمانے میں ایک معصوم امام قائم ہے جس کو پہچاننا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو اپنے امام کے حق کا پہچاننے والا ہے، یعنی اس امر ظہور میں تقدیم یا تاخر اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. یعنی جو بھی معرفت رکھتا ہے دیری یا جلدی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور ضرر اور نقصان تو اس کے لیے ہے جو حضرت کو پہچاننے میں کوتاہی کرتا ہے. ایک وہ کو بالکل نہیں مانتا، ایک وہ کوتاہی کرتا ہے، یعنی کم معرفت رکھتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ وہ معرفت حاصل کرے. موقع بھی ملتا ہے تو وہاں سے وہ نکل بیٹھتا ہے. کیا کریں گے؟ ایسے لوگ بھی ہیں. امامت کے سلسلے میں گمراہی تمام اصول و مبانی دین میں گمراہی ہے. یعنی اگر ہم نے امامت میں تھوڑا سا بھی گمراہی میں رہے تو پھر سارے اصول بیکار ہیں. یعنی پورے دین میں گمراہی ہے اگر امامت میں گمراہی ہے. لہٰذا امامت میں گمراہی تو قطعی نہیں ہونی چاہیے. مومن وہ ہے جو خدا اور رسول اور سارے ائمہ کو پہچانتا ہو اور اپنے کاموں میں اپنے امام کی طرف رجوع کرتا ہو اور تمام امور میں ان کے سامنے تسلیم ہوتا ہو. اب یہاں پر میں اپنی بات روک کر کے ناظرین سے سوال کرتا ہوں کہ آخر ہم اپنے کاموں میں کس حد تک اپنے وقت کے امام سے رجوع کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے مشکلات بہت آتی ہیں، لیکن ہم کس حد تک امام سے رجوع کرتے ہیں اور امام سے گفتگو کرتے ہیں اور امام کے سامنے اپنا مدعا رکھتے ہیں؟ معاشرے میں ہمارے ایسا ماحول نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں ایسا ماحول نہیں، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے رجوع کریں. یہ عام ہونے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں گے اور ان کی قدرت کو بھی پہچانیں گے، ہم ان کے اختیارات کو پہچانیں گے. تب کہیں جا کر کے دنیا کو معلوم ہوگا کہ ارے ان کا امام صرف زندہ ہی نہیں بلکہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، یہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ عالم ہو تبھی رابطہ کر سکتا ہے، نہیں، کوئی بھی انسان ہو اپنے امام سے رابطہ کر سکتا ہے، کوشش کرے گا اپنے امام. چونکہ امام کو ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن امام ہماری ساری باتوں کو سنتے ہیں، ہم کو دیکھتے بھی ہیں امام، ہم امام کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں. ہم اور زیادہ رجوع کریں. ہم غیروں سے تو کہہ دیتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں صاحب ہماری پریشانی فلاں پریشانی، دوسروں سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں. کاش کہ ہم دوسروں سے پریشانی بیان کرنے کے بجائے ہم اپنے وقت کے امام سے پریشانی بیان کریں کہ مولا ہماری یہ پریشانی ہے جو آپ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے، آپ راہ فراہم کر دیجئے، آپ مدد کر دیجئے. یقیناً امام مدد کریں گے چونکہ وہ امام ہے، ابن مشکل کشا ہے، پریشانیوں بھی سب کو دیکھ رہے ہیں. مثلا آج جو حالات ہیں دنیا میں، چاہے وہ حفاظتی اعتبار سے ہو یا پھر جو وبا پھیلی ہے یا اور بھی دیگر چیزیں ہیں، ہم نے کتنا اپنے وقت کے امام سے رجوع کیا ہے. کوئی بھی مشکل ہے ہم اپنے امام سے کہیں خدا را ایسا ماحول ہم کریٹ کریں، ایسا ماحول معاشرے میں بنائے کہ جب بھی کسی کے سامنے پریشانی آئے اپنے امام سے رجوع کریں. یقیناً ہمارا معاشرہ بھی بدلے گا، ہماری تکلیفیں بھی دور ہوں گی اور ہمارے بچے اور زیادہ اپنے وقت کے امام سے مانوس ہوں گے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے امام سے، وقت کے امام سے روشناس کرائیں، اپنے بچوں کو امام کی معرفت حاصل کرائیں، اپنے بچوں کو امام کے بارے میں بتائیں اور انہیں بھی ایسی عادت ڈالیں کہ کوئی بھی پریشانی آئے بیٹا تو فوراً وہ اپنے امام سے رجوع کرے. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے، کبھی ادھر ادھر غیروں کے سامنے جو خود محتاج ہیں ان کے سامنے اپنی پریشانی نہیں بیان کریں گے بلکہ ان کے سامنے بیان کریں گے اللہ نے جن کو اختیارات دیا. یہ اختیارات کس کو دیا ہے؟ وہ ائمہ علیہ السلام کو دیا.
عزیزان محترم ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں معرفت امام عصر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ کاموں کو بغیر اسباب کے انجام دے، بس ہر چیز کے لیے سبب اور وسیلہ قرار دیا ہے، اور ہر سبب کے لیے آسودگی اور کشائش رکھا ہے، اور آسودگی کے لیے ایک نشانی اور علم رکھا ہے، اور اپنے علم کے لیے ایک بولتا دروازہ رکھا ہے، اور حقیقی عارف وہ ہے جو اس دروازے کو پہچانتا ہے، اور واقعی جاہل وہ ہے جو اس دروازے کو نہ جانتا ہو۔ اور یہ بولتا ہوا دروازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام ہے۔ جو ان سے رجوع کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو اس دروازے کو پہچانتا ہے اور اس دروازے سے وابستہ ہے وہ فائدے میں ہے، لیکن جو دروازے کو نہیں پہچانتا اور اس سے وابستگی نہیں رکھتا ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں۔ پس ہر مومن انسان پر واجب و لازم ہے کہ ان بولتے ہوئے دروازوں کو، جن کی طرف اپنے تمام امور زندگی کو سونپنا چاہیے اور ان کے آگے تسلیم ہونا چاہیے، ان کو پہچانے، چونکہ حق امام کا یہ ہے، امام کی معرفت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کے آگے ہمیں تسلیم ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز سرنڈر ہونا چاہیے امام کے سامنے۔ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اپنے امام کی معرفت کو صحیح معنی میں حاصل کر لیں گے۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اور دوسرے افراد تک ضرور شیئر کریں گے، سبسکرائب کرائیں گے، تاکہ الحجت ٹیم کے حوصلے بڑھ سکے، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے بہتر کام کر سکیں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔